Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کی کلاس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس. لیکن کلاس شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو پلیز میک شیور یو ہیو سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. سب سے پہلے ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں. تو ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس، یہ ایسے عمل کو ظاہر کرتا ہے جو ماضی قریب میں مکمل ہو چکا ہو اور اس کا اثر حال تک موجود ہو، تو اسے ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس کہتے ہیں. اب ہم اس کی آئیڈینٹی یا اردو میں پہچان کی بات کرتے ہیں. تو اردو جملوں کے آخر میں چکا ہے، چکی ہے یا چکے ہیں وغیرہ آتا ہے، یا لیا ہے، لی ہے یا لیے ہیں وغیرہ آتا ہے. لیکن ایک چیز آپ نے اردو کی پہچان میں یاد رکھنی ہے کہ ماضی قریب میں جو جملہ مکمل ہوا ہوگا وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس کا ہوگا، پھر چاہے آخر میں چکا ہے آئے یا لیا ہے آئے. اب ہم اس کے رولز کی بات کرتے ہیں. تو انگریزی فقرات بناتے وقت مترجہ ذیل نکات کا خیال رکھیں. رول نمبر 1، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس میں ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں. رول نمبر 2، ہیلپنگ ورب ہیز ہیو کا استعمال کرتے ہیں. اگر جملے کی انگلش کرتے وقت سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہو تو ہیلپنگ ورب ہیز کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر جملے کی انگلش کرتے وقت سبجیکٹ آئی، وی، دے، یو یا پلور ناؤن ہو تو ہیلپنگ ورب ہیو کا استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس میں پازیٹیو سینٹینس یعنی سادہ فقرات کو ڈسکس کریں گے. اگر اس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا. سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جملے میں کام کرنے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں. سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز ہیو کا استعمال کریں گے. ہیلپنگ ورب ہیز ہیو کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے. ورب کسے کہتے ہیں؟ جملے میں جو کام ہوگا اسے ورب کہتے ہیں. ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ آئے گا. آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جملے میں جس چیز پر کام ہوگا اسے آبجیکٹ کہتے ہیں. اور ہمارا کمپلیٹ اسٹرکچر ہوگا سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب ہیز ہیو پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ. اور اب ہم کچھ ایگزامپل سے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس میں پازیٹیو سینٹینس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں. فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس وہ پہلے ہی اپنا کام ختم کر چکا ہے. سب سے پہلے اس جملے میں سبجیکٹ وہ کی انگلش ہی آئے گی. سبجیکٹ ہی کے بعد اسٹرکچر کے مطابق ہیلپنگ ورب ہیز کا استعمال کریں گے، کیونکہ سبجیکٹ ہمارے پاس ہی ہے اور ہی کے ساتھ ہم ہیلپنگ ورب ہیز کا استعمال کرتے ہیں. ہیلپنگ ورب ہیز کے بعد ایڈورب پہلے ہی کی انگلش آئے گی جو کہ ہے آلریڈی، اور ایڈورب کی انگلش ہم اپنے جملوں میں کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایڈورب کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا. اس جملے میں ورب ختم کرنا ہے یعنی کام ختم کرنا. اس کے لیے ہم انگلش کا لفظ فنش کا استعمال کرتے ہیں، اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم فنشڈ کا استعمال کریں گے. ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ کی انگلش آئے گی. آبجیکٹ اس جملے میں اپنا کام ہے، اور ہی کے ساتھ اپنا کے لیے ہیز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ میں کام کی انگلش ورک لکھیں گے. اپنا کام
his work. اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی He has already finished his work. وہ پہلے ہی اپنا کام ختم کر چکا ہے. اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس میں ناشتہ کر چکا ہوں. سب سے پہلے اس جملے میں سبجیکٹ میں کی انگلش آئی آئے گی. سبجیکٹ آئی کے بعد اسٹرکچر کے مطابق ہیلپنگ ورب ہیو کا استعمال ہوگا. ہیلپنگ ورب ہیو کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا. اس جملے میں ورب کرنا ہے یعنی ناشتہ کرنا، جس کے لیے ہم ٹیک کا لفظ استعمال کریں گے اور اسٹرکچر کے مطابق ٹیک کی تھرڈ فارم ٹیکن کا استعمال ہوگا. اور ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ ناشتہ کی انگلش آئے گی جو کہ ہے بریکفاسٹ. اب اگر ہم جملے کو ریڈ کریں تو جملہ ہمارا ہے میں ناشتہ کر چکا ہوں، اس لیے ہم بریکفاسٹ سے پہلے مائی لگائیں گے اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی I have taken my breakfast. میں ناشتہ کر چکا ہوں. اور تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس موسم سرما ختم ہو چکا ہے. سب سے پہلے اس جملے میں سبجیکٹ موسم سرما کی انگلش آئے گی جو کہ ہے ونٹر سیزن. سبجیکٹ ونٹر سیزن کے بعد اسٹرکچر کے مطابق ہیلپنگ ورب ہیز کا استعمال ہوگا کیونکہ سبجیکٹ ونٹر سیزن سنگولر ناؤن ہے. ہیلپنگ ورب کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا. اس جملے میں ورب ختم ہونا ہے. یہاں ہم ختم ہونا کی انگلش اینڈ کا استعمال کریں گے اور اسٹرکچر کے مطابق اینڈ کی تھرڈ فارم اینڈڈ کا استعمال ہوگا. اور آبجیکٹ ہمارے جملے میں موجود نہیں ہے اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی The winter season has ended. موسم سرما ختم ہو چکا ہے. اور فورتھ ایگزامپل ہے ہمارے پاس چوہوں نے دیوار میں بل بنا لیے ہیں. سب سے پہلے اس جملے میں سبجیکٹ چوہوں کی انگلش آئے گی جو کہ ہے ریٹس. سبجیکٹ ریٹس کے بعد اسٹرکچر کے مطابق ہیلپنگ ورب ہیو کا استعمال ہوگا کیونکہ سبجیکٹ ریٹس تعداد میں زیادہ ہیں یعنی پلور فارم میں ہیں. ہیلپنگ ورب ہیو کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا. اس جملے میں ورب بنا لینا ہے جس کی انگلش ہے میک اور اسٹرکچر کے مطابق میک کی تھرڈ فارم میڈ کا استعمال ہوگا. ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ بل کی انگلش آئے گی جو کہ ہے ہالز اور آبجیکٹ کے بعد کمپلیمنٹ دیوار میں کی انگلش آئے گی جو کہ ہے ان دا وال اور کمپلیمنٹ دیوار میں ان دا وال کے بغیر ہمارا جملہ نامکمل ہے، اس لیے ہم کمپلیمنٹ کا استعمال کریں گے. اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی The rats have made the holes in the wall. چوہوں نے دیوار میں بل بنا لیے ہیں. اور کچھ ایگزامپلز ہیں پازیٹیو سینٹینس کی جو اسٹوڈنٹس آپ سالو کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں گے. ایگزامپل نمبر 1 وہ کہانی لکھ چکی ہے. ایگزامپل نمبر 2 میں فیس ادا کر چکا ہوں. ایگزامپل نمبر 3 موسم سرما شروع ہو چکا ہے. ایگزامپل نمبر 4 میں نے دعوت قبول کر لی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس میں نیگیٹو سینٹینس یعنی منفی فقرات کی. اگر اس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا. سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز ہیو کا استعمال ہوگا.
ہیلپنگ ورب کے بعد نوٹ کا استعمال کریں گے کیونکہ یہ نیگیٹو سینٹینس کا سٹرکچر ہے، اس لیے نوٹ کا استعمال ہوگا۔ نوٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ آئے گا اور ہمارا کمپلیٹ سٹرکچر ہوگا سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب ہیز ہیو پلس نوٹ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ۔ اور اب ہم کچھ ایگزامپل سے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائز میں نیگیٹو سینٹینس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس آمینہ نے کتاب نہیں پھاڑی ہے۔ سب سے پہلے اس جملے میں سبجیکٹ آمینہ کی انگلش آئے گی۔ سبجیکٹ آمینہ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز کا استعمال ہوگا کیونکہ سبجیکٹ آمینہ سنگولر ناؤن ہے اور سنگولر ناؤن کے ساتھ ہیز کا استعمال کرتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب کے بعد سٹرکچر کے مطابق نوٹ لگے گا۔ نوٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ اس جملے میں ورب پھاڑنا ہے جس کی انگلش ہے ٹیئر، اور سٹرکچر کے مطابق ٹیئر کی تھرڈ فارم ٹورن کا استعمال کریں گے۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ اس جملے میں کتاب ہے جس کی انگلش ہے بک، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی آمینہ ہیز ناٹ torn the book۔ آمینہ نے کتاب نہیں پھاڑی ہے۔ اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس انہوں نے ہمارا انتظار نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے اس جملے میں سبجیکٹ انہوں نے کی انگلش آئے گی جو کہ ہے دے۔ سبجیکٹ دے کے بعد ہیلپنگ ورب ہیو کا استعمال ہوگا کیونکہ سبجیکٹ دے ہے اور دے کے ساتھ ہیو کا استعمال کرتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب دے کے بعد سٹرکچر کے مطابق نوٹ لگے گا۔ نوٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب انتظار کرنا ہے جس کی انگلش ہے ویٹ، اور سٹرکچر کے مطابق ویٹ کی تھرڈ فارم ویٹڈ کا استعمال کریں گے۔ اور ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ کی انگلش آئے گی۔ آبجیکٹ اس جملے میں ہمارا ہے اور ہم اسے اس طرح سے لکھیں گے فار اس، فار پریپوزیشن کے ساتھ، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی دے ہیو ناٹ ویٹڈ فار اس۔ انہوں نے ہمارا انتظار نہیں کیا ہے۔ اور تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس اس نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے اس جملے میں سبجیکٹ اس نے کی انگلش آئے گی جو کہ ہے ہی۔ سبجیکٹ ہی کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز کا استعمال ہوگا کیونکہ سبجیکٹ ہمارے پاس ہی ہے۔ ہیلپنگ ورب ہیز کے بعد نوٹ کے بجائے کبھی نہیں کی انگلش نیور کا استعمال کریں گے۔ نیور کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب تنگ کرنا ہے جس کی انگلش ہے ٹیس، اور ٹیس کی تھرڈ فارم ٹیزڈ کا استعمال ہوگا۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ مجھے کی انگلش می آئے گی، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی ہی ہیز نیور ٹیزڈ می۔ اس نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا ہے۔ اور فورتھ ایگزامپل ہے ہمارے پاس ٹرین روانہ نہیں ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اس جملے میں سبجیکٹ ٹرین کی انگلش آئے گی۔ سبجیکٹ ٹرین کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز کا استعمال ہوگا کیونکہ سبجیکٹ ٹرین سنگولر ناؤن ہے۔ ہیلپنگ ورب ہیز کے بعد نوٹ کا استعمال ہوگا۔ نوٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب روانہ ہونا ہے جس کی انگلش ہے ڈپارٹ، اور سٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم ڈپارٹڈ کا استعمال ہوگا۔
اور آبجیکٹ ہمارے جملے میں موجود نہیں ہے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی The train has not departed. ٹرین روانہ نہیں ہوئی ہے۔ اور کچھ ایگزامپلز ہیں نیگیٹو سینٹینس کی جو اسٹوڈنٹس آپ سالو کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں گے۔ فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس ہم نے چائے نہیں پی ہے، اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس تم نے کبھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے، اور تھرڈ ایگزامپل ہے مریض نے دوائی نہیں پی ہے، اور فورتھ ایگزامپل ہے پولیس والوں نے رشوت نہیں لی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائز میں انٹیروگیٹو سینٹینس یعنی سوالیہ فقرات کی۔ اگر اس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے ہیلپنگ ورب ہیز ہیو کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب کے بعد سبجیکٹ آئے گا۔ سبجیکٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا، اور ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ آئے گا، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارا کمپلیٹ اسٹرکچر ہوگا ہیلپنگ ورب ہیز ہیو پلس سبجیکٹ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ پلس کویسچن مارک۔ اب ہم کچھ ایگزامپل سے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائز میں انٹیروگیٹو سینٹینس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کیا تم کام ختم کر چکے ہو؟ سب سے پہلے اس جملے میں ہیلپنگ ورب ہیو کا استعمال ہوگا کیونکہ سبجیکٹ یو ہے، اور یو کے ساتھ ہیو کا استعمال کرتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب ہیو کے بعد سبجیکٹ تم کی انگلش یو آئے گی۔ سبجیکٹ یو کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ اس جملے میں ورب ختم کرنا ہے، یعنی کام ختم کرنا۔ اس کے لیے ہم انگلش میں فنش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اسٹرکچر کے مطابق فنش کی تھرڈ فارم فنشڈ کا استعمال کریں گے۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ کام کی انگلش آئے گی، اور یو کے ساتھ ہم یور کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم آبجیکٹ کو کچھ اس طرح سے لکھیں گے یور ورک، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی ہیو یو فنشڈ یور ورک؟ کیا تم اپنا کام ختم کر چکے ہو؟ اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کیا علی نے امتحان پاس کر لیا ہے؟ سب سے پہلے اس جملے میں ہیلپنگ ورب ہیز کا استعمال ہوگا کیونکہ سبجیکٹ علی سنگولر ناؤن ہے، اور سنگولر ناؤن کے ساتھ ہیز کا استعمال کرتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب ہیز کے بعد سبجیکٹ علی کی انگلش آئے گی۔ سبجیکٹ علی کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ اس جملے میں ورب پاس کرنا ہے، یعنی امتحان پاس کرنا، جس کی انگلش ہے پاس، اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم پاسڈ کا استعمال کریں گے، اور ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ امتحان کی انگلش آئے گی جو کہ ہے ایگزامینیشن، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی ہیز علی پاس دا ایگزامینیشن؟ کیا علی نے امتحان پاس کر لیا ہے؟ اور تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کیا تم نے پہلے کبھی کرکٹ کھیلی ہے؟ سب سے پہلے اس جملے میں ہیلپنگ ورب ہیو کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب ہیو کے بعد سبجیکٹ تم کی انگلش یو آئے گی۔ سبجیکٹ یو کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ اس جملے میں ورب کھیلنا ہے، جس کی انگلش ہے پلے، اور اسٹرکچر کے مطابق
پلے کی تھرڈ فارم پلیڈ کا استعمال کریں گے، اور ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ کرکٹ کی انگلش آئے گی، اور ایڈورب ہمارے جملے میں پہلے کبھی ہے جس کی انگلش ہے ایور بیفور، اور ہم ایڈورب ایور بیفور کو جملے میں ایک ساتھ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس طرح سے استعمال کریں گے کہ ایور کو ہم ورب کی تھرڈ فارم سے پہلے لگائیں گے اور بیفور کو آبجیکٹ کرکٹ کے بعد لگائیں گے، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی ہیو یو ایور پلیڈ کرکٹ بیفور؟ کیا تم نے پہلے کبھی کرکٹ کھیلی ہے؟ اور فورتھ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کیا مرغی نے انڈا دیا ہے؟ سب سے پہلے اس جملے میں ہیلپنگ ورب ہیز کا استعمال ہوگا، کیونکہ مرغی سنگولر ناؤن ہے اور سنگولر ناؤن کے ساتھ ہیز کا استعمال کرتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب ہیز کے بعد سبجیکٹ مرغی کی انگلش ہین آئے گی۔ سبجیکٹ ہین کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب انڈا دینا ہے جس کی انگلش ہے لے، اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم لیٹ کا استعمال ہوگا۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ انڈا کی انگلش ایگ آئے گی، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی ہیز دا ہین لیڈ این ایگ؟ کیا مرغی نے انڈا دیا ہے؟ اور کچھ ایگزامپلز ہیں انٹیروگیٹو سینٹینس کی جو اسٹوڈنٹس آپ سالو کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں گے۔ ایگزامپل نمبر 1، کیا طلبہ امتحان پاس کر چکے ہیں؟ ایگزامپل نمبر 2، کیا آمنہ کھانا پکا چکی ہے؟ ایگزامپل نمبر 3، کیا پہلے کبھی آپ نے یہ تصویر دیکھی ہے؟ ایگزامپل نمبر 4، کیا تم نے دوڑ جیت لی ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں انٹیروگیٹو سینٹینس کے رشتہ داروں کی، جو کہ ہیں واٹ، ویئر، وین، وائی، وچ، ہاؤ اینڈ ہو۔ اگر اس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو اسٹرکچر میں سب سے پہلے کویسچن ورڈ واٹ، ویئر، وین، وائی، ہاؤ یا ہو کا استعمال کریں گے۔ کویسچن ورڈ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز ہیو کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب کے بعد سبجیکٹ آئے گا۔ سبجیکٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے، اور ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ آئے گا، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے، اور ہمارا کمپلیٹ اسٹرکچر ہوگا WH پلس ہیلپنگ ورب ہیز ہیو پلس سبجیکٹ پلس ورب کی تھرڈ فارم پلس آبجیکٹ پلس کویسچن مارک۔ اور اب ہم کچھ ایگزامپل سے اس کی سینٹینس میکنگ کو سمجھتے ہیں۔ فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس تم نے اس آدمی کو کہاں دیکھا ہے؟ سب سے پہلے اس جملے میں کویسچن ورڈ کہاں کی انگلش ویئر آئے گی۔ کویسچن ورڈ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیو کا استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ ورب ہیو کے بعد سبجیکٹ تم کی انگلش یو آئے گی، اور سبجیکٹ کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب دیکھنا ہے جس کی انگلش ہے سی، اور اسٹرکچر کے مطابق سی کی تھرڈ فارم سین کا استعمال ہوگا۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ اس آدمی کی انگلش دس مین آئے گی۔
اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی ویئر ہیو یو سین دس مین؟ تم نے اس آدمی کو کہاں دیکھا ہے؟ اور سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس انہوں نے کام کیوں روک دیا ہے؟ سب سے پہلے اس جملے میں کویسچن ورڈ کیوں کی انگلش وائی آئے گی۔ کویسچن ورڈ وائی کے بعد ہیلپنگ ورب ہیو کا استعمال ہوگا۔ کیونکہ سبجیکٹ دے ہے اس لیے ہیو کا استعمال کریں گے۔ ہیلپنگ ورب ہیو کے بعد سبجیکٹ انہوں نے کی انگلش دے آئے گی۔ سبجیکٹ دے کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب روکنا ہے جس کی انگلش ہے اسٹاپ، اور اسٹرکچر کے مطابق اسٹاپ کی تھرڈ فارم اسٹاپڈ کا استعمال ہوگا۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ کام کی انگلش ورک آئے گی اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی وائی ہیو دے اسٹاپ دا ورک؟ انہوں نے کام کیوں روک دیا ہے؟ اور تھرڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس ہم پہلے کب ملے ہیں؟ سب سے پہلے اس جملے میں کویسچن ورڈ کب کی انگلش آئے گی جو کہ ہے وین۔ کویسچن ورڈ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیو کا استعمال ہوگا کیونکہ وی کے ساتھ ہیو کا استعمال کرتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب ہیو کے بعد سبجیکٹ ہم کی انگلش وی آئے گی۔ سبجیکٹ وی کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ اس جملے میں ورب ملنا ہے جس کی انگلش ہے میٹ، اور اسٹرکچر کے مطابق میٹ کی تھرڈ فارم میٹ کا استعمال کریں گے۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد ایڈورب پہلے کی انگلش بیفور آئے گی، اور آبجیکٹ ہمارے جملے میں موجود نہیں ہے، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی وین ہیو وی میٹ بیفور؟ ہم پہلے کب ملے ہیں؟ اور فورتھ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کھڑکی کس نے توڑی ہے؟ سب سے پہلے اس جملے میں کویسچن ورڈ کس نے کی انگلش ہو آئے گی۔ کویسچن ورڈ ہو کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز کا استعمال ہوگا کیونکہ سینٹینس کے اکارڈنگ کسی ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، اور سنگولر ناؤن کے ساتھ ہیز کا استعمال کرتے ہیں، اور پراپر ہمارے پاس سبجیکٹ تو موجود نہیں ہے لیکن سینٹینس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک کی بات کی جا رہی ہے۔ اور ہیلپنگ ورب ہیز کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ اس جملے میں ورب توڑنا ہے جس کی انگلش ہے بریک، اور اسٹرکچر کے مطابق اس کی تھرڈ فارم بروکن کا استعمال کریں گے۔ ورب کی تھرڈ فارم کے بعد آبجیکٹ کھڑکی کی انگلش ونڈو آئے گی، اور آخر میں کویسچن مارک لگائیں گے اور ہمارے مکمل جملے کی انگلش ہوگی ہو ہیز بروکن دا ونڈو؟ کھڑکی کس نے توڑی ہے؟ اور کچھ ایگزامپلس ہیں WH فیملی کی جو اسٹوڈنٹس آپ سالو کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں گے۔ ایگزامپل نمبر 1، تمہارے دوست نے کس سے شادی کی ہے؟ ایگزامپل نمبر 2، تم نے کیا کیا ہے؟ ایگزامپل نمبر 3، وہ پہلے ہی کھانا کیوں کھا چکا ہے؟ ایگزامپل نمبر 4، تم نے مسئلہ حل کیسے کیا ہے؟ امید ہے آپ لوگوں کو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ایکٹیو وائس کی اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی، اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں۔
اور اگر آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور آنے والی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پیسیو وائس کی کلاس کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔